بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان موجب اور قابل کی طرف سے مخاطب کی تعیین کا مسئلہ اور اس کا حکم کے اس کے دوسرے حصے کو بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے کچھ مطلب اس سلسلے میں بیان کیا تھا، اور پہلا جو احتمال تھا اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے جو اہم عناوین ہیں ان میں سے ایک عنوان مخاطب کی تعیین میں دوسرے احتمال کا بیان ہوگا، اور علامہ کے کلام سے جو شاہد ہے وہ یہاں پر آغا بیان کریں گے، اور اس طرح بیع اور نکاح میں ایک جو فرق دوسرے قول کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے، اگر وقت رہا تو ہم اس کو بیان کریں گے۔ لیکن ان عناوین کو ذکر کرنے سے پہلے اور مخاطب کی تعیین میں دوسرے احتمال کو بیان کرنے سے پہلے گزشتہ درس کے اندر جو ہم نے پہلا احتمال بیان کیا تھا وہ اس عبارت تک پہنچا تھا۔ وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ یہ یحتمل و اعتبار ہو کہ اعتبار اس کا احتمال رکھتا ہے، یہ ایک پہلے احتمال کے طور پہ بیان ہوا، اور پھر ہم نے استثناء کی بات کی کہ الا فی ما کے مگر جہاں پر معلوم ہو خارج سے دلائل سے کہ مخاطب جو ہے خاص طور پر وہ مراد نہیں ہوتا، جیسے غالباً بیوع اور اجارات کے اندر اس طرح ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ اعتبار واجب نہیں ہے، یعنی جو ہے تعیین کا اعتبار واجب نہیں ہے، اور یہ احتمال پھر وہاں پر نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن پہلا احتمال یہی تھا کہ پہلے احتمال کے مطابق موجب اور قابل کی جانب سے تعیین خاص طور پہ اس مخاطب کی محتمل ہے کہ یہ واجب ہو، ضروری ہے کہ وہ معین کریں۔ اب اس سلسلے میں کچھ نکات جو ہم نے کہا کما فی غالب البیوع والاجارات کے غالب جو ہے وہ بیوع اور اجارات میں ایسا ہوتا ہے کہ فرد یعنی وہ مخاطب جو ہے وہ خاص طور پر مراد نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ فحینئذ ایسی صورتحال میں یراد من ضمیر المخاطب، کہ غالب جب معاملات بیع اور اجارات کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ مخاطب خاص طور پر مراد نہیں ہوتا، تو اس میں مخاطب کی ضمیر سے ارادہ کیا جاتا ہے فی قولہ، اس قول میں جب بائع کہتا ہے کہ ملکتک کذا او منفعت کذا بکذا، یا مثلا اجارے کے اندر وہ آ کر اپنے گھر کی منفعت کو اجارے پہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کی منفعت جو ہے وہ فلاں مبلغ کے عوض میں نے تجھے تملیک کی۔ تو یوں جب وہ کہتا ہے تو یہاں ملکتو کا اب ہم نے جو کہا کہ غالب بیوع اور اجارات کے اندر مخاطب خاص طور پر مراد نہیں ہوتا، تو یہاں پر اس ضمیر مخاطب سے کیا مراد ہے؟ ملکتو کا اس سے کیا مد نظر ہے مخاطب میں؟ فرماتے ہیں کہ اس مخاطب کی ضمیر سے مراد کیا ہے؟ یراد من ضمیر المخاطب هو المخاطب بالاعتبار العام۔ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہماری یعنی وہ مخاطب ہے بے اعتبار عام، یعنی ایک عام جو ہے وہ اعتبار سے یہاں پر مخاطب مد نظر ہے، کوئی خاص مخاطب جو ہے وہ یہاں پر ہماری مراد نہیں ہے۔ من کونہ مالکا حقیقیا او جعلیا، مخاطب بے اعتبار عام وہ کس طرح کا مخاطب ہے جو بے اعتبار عام یہاں مد نظر ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب مخاطب بے اعتبار عام مد نظر ہے تو من کونہ اس عنوان سے کہ وہ مخاطب مالک حقیقی ہو، او جعلیا یا وہ مخاطب جو ہے مالک جعلی ہو، ادعائی و تنزیلی یعنی اس طرح سے ہو حقیقتاً وہ مالک نہ ہو۔ کل مشتری الغاصب، جیسا کہ جعلی کی جو مثال ہے وہ مشتری غاصب کی طرح کہ مشتری غاصب جو ہے وہ مالک حقیقی نہیں ہوتا، اس کو ادعائی اور تنزیلی طور پہ مالک جانا جاتا ہے، جو کہ وہ خود کو مالک کی جگہ پہ قائم مقام جانتا ہے اور پھر معاملہ کرتا ہے۔ او من ہوا بمنزلۃ المالک، یا وہ کہ جو مالک کی جگہ پر ہے، نازل منزلہ ہے، قائم مقام ہے، باذن خود اس مالک کی اجازت سے، جیسے وکیل ہے، او ولایت کہ یا اس کو ولایت حاصل ہے اس مالک پر، اور یعنی وہ مالک جو اصلی ہے وہ مولا علیہ ہے، جیسا کہ مثلا سرپرست ہوتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے بچے کا، تو اس طرح وہ قائم مقام ہوتا ہے اس مالک کے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مراد اس ملکتو کا اس ضمیر سے مخاطب بے اعتبار عام ہے، کہ جو شامل ہے مالک حقیقی کو، جعلی کو، اس طرح وکیل کو، اس طرح ولی کو، ان تمام موارد کو وہ شامل ہے۔
تو بس جہاں جن موارد میں اس طرح سے مخاطب خاص طور پر مراد نہیں ہوتا، جیسے یہ موارد جو ہم نے بیوع اور اجارات کی مثال میں ہم نے دیکھے، تو ان سے ہٹ کر ان کو خارج کرتے ہوئے، چونکہ وہاں دلائل خارج سے ہمیں پتہ ہے کہ یہاں مخاطب مد نظر نہیں ہے، تو باقی تمام موارد میں آگے فرماتے ہیں کہ فَيُحْتَمَلُ اعتبارہ، تعیین معتبر ہے، یہ ایک احتمال۔ اب چلتے ہیں دوسرے احتمال کی طرف۔ اس مسئلے میں دوسرا احتمال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ اعتبارہ، احتمال ہے، محتمل ہے کہ یہ تعیین معتبر نہ ہو، الا فیما علم من الخارج ارادۃ خصوص الطرفین، ہاں مگر ان موارد میں تعیین معتبر ہوگی کہ جہاں معلوم ہو خارج سے کہ یعنی طرفین میں خاص شخص مد نظر اور مراد ہوتا ہے، یعنی موجب اور قابل کی طرف، تو وہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ اس طرح اگر معلوم ہو تو پھر یہ الگ بات ہے، وَإِلَّا جو ہے وہاں پر تعیین معتبر نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر اگر وہ نہیں مراد نہیں ہو، طرفین میں اگر خاص طور پر کوئی فرد مد نظر ہو تو وہ خارج ہے، وہاں پر تو ویسے ہی تعیین لازم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ معتبر نہیں۔ اس کی مثالیں فرماتے ہیں کہ کما فی النکاح، جیسا کہ نکاح کے اندر ہے، وقف کے اندر ہے، وقف خاص، ہبے کے اندر ہے، وکالت کے اندر ہے، وصیہ، عقد وصیہ، کہ ان تمام عقد کے اندر یعنی موجب جب انشاء کرتا ہے، انشاء تزویج مثلا عقد نکاح کے اندر موجب وہ جو خاتون ہے عقد نکاح جو ہے چونکہ ایجاب اس کی جانب سے جب انشاء تزویج کرتی ہے تو یہاں پر اس کے مد نظر ایک مخاطب خاص ہوتا ہے۔ اسی طرح وقف خاص میں، اسی طرح ہبے کے اندر، اس طرح وکالت کے اندر جب شخص وکیل ٹھہراتا ہے تو وہاں وہ شخص ایک خاص مد نظر ہوتا ہے جس کو وکیل بناتا ہے۔ وصیت کے اندر اس طرح سے ہے، تو یوں آپ فرماتے ہیں کہ ان موارد میں اس طرح سے ہے کہ یعنی طرفین میں خصوص بالخصوص جو ہے وہ فرد مد نظر ہوتا ہے۔ اب ان موارد کو ہٹائیں، اس سے خارج باقی جتنے موارد ہیں وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ عدم و اعتبار، احتمال کس چیز کا ہے کہ معتبر نہیں ہوگا۔ یہ موارد بیان کرنے کے بعد، یہ دو احتمال بیان کرنے کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی نظر بیان کرتے ہیں کہ والاقوی هو الاول، کہ یہاں پر قوی تر جو بات ہے، زیادہ قوی جو ہے وہ اول یعنی وہی پہلا احتمال ہے کہ جہاں پر ہم نے کہا کہ اعتبار محتمل ہے تعیین کا، آپ فرماتے ہیں کہ قوی تر یہی ہے۔ کیوں اس کو آپ قوی جانتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ عملاً بظاہر الکلام، ظاہر کلام پہ عمل کرتے ہوئے، الدال علی قصد الخصوصیہ، وہ ظاہر کلام جو دلالت کر رہا ہے کس چیز پر؟ قصد خصوصیت پر۔ یہ کیا مراد ہے ظاہر کلام سے؟ کون سا کلام؟ کہ جہاں پر وہ شخص انشاء کرنے والا کہتا ہے بے اتوکا، تو یہاں پر اس بے اتوکا کا یہ جو کلام ہے اس کا ظاہر کس پہ دلالت کر رہا ہے کہ اس کی مراد بالخصوص فرد خاص ہے، یعنی مخاطب جو ہے وہ خاص طور پر اس کی نظر میں مراد ہے، مقصود ہے، کیونکہ جب وہ بے توکا کہہ رہا ہے، کاف استعمال کر رہا ہے مخاطب، اور یہ ظاہر کلام کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی دلالت جو ہے ظہور اس کا اسی پر ہے کہ اس کا ارادہ جو ہے وہ مد مقابل مخاطب جو ہے وہ خاص ہے۔ وَتَبْعِيَّةُ الْعُقُودِ لِلْقُصُودِ، اور عقد تابع قصد کے ہوتا ہے، یعنی بائے نے قصد کیا ہے اور یہ عقد جو ہے وہ اسی کے اس قصد کے ہی تابع اور اس کے ارادے ہے۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے قوی تر وہ پہلا احتمال ہوگا اس ظاہر کلام کے، یعنی انشاء کرنے والے اور اس کے کلام کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے، اور یہاں پر دوسرا جو ہمارا فرض تھا کہ جس کو ہم نے کہا کہ معتبر نہ ہونے کا احتمال ہے، اس کی صورت میں آگا فرماتے ہیں کہ وَعَلَى فَرْضِ الْقَوْلِ بِالثَّانِي، اور قول بثانی کے صورت اور فرض کے مطابق وہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ فَلَوْ صَرَّحَ بِإِرَادَةِ خُصُوصِ الْمُخَاطَبِ اتَّبَعَ قَصْدَهُ، اگر وہ تصریح کرتا ہے مخاطب کے خصوص یعنی خاص مخاطب کے ارادے کی وہ تصریح کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا مراد جو ہے وہ خاص مخاطب ہے، تو اتباع قصدہ، تو وہاں پر وہ جو مخاطب ہے وہ تابع ہوگا اسی کے قصد سے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کے قصد کے تابع ہوگا، یعنی پھر مخاطب کو یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ جو ہے یعنی اس بائے کے اس موجب کے ارادے کے برخلاف جو ہے وہ عمل کرے، یعنی فلا یجوز للقابل ان یقبل عن غیرہ، جائز نہیں ہوگا یہ اس اتباع قصدہ کا نتیجہ اور لازمہ کیا ہے کہ قابل کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا، اس کے لیے پھر جائز نہیں ہوگا کہ ان یقبل عن غیرہ، کہ وہ اپنے غیر کی جانب سے اس چیز کو قبول کرے، یعنی مثلا جب وہ قبول کرے گا تو وہ اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے
اس مبی اور مسمن کو بائے کی جانب سے قبول کرے، جبکہ بائے کا ارادہ جو ہے وہ مخاطب خاص ہے، وہی مد مقابل جس کا اس نے ارادہ کیا ہے اور وہ چیز اسے دے رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حتی فرض ثانی یعنی قول ثانی کی بنیاد پر بھی، جہاں پر آپ نے کہا کہ معتبر تعیین نہیں ہے، تو وہاں پر بھی اگر وہ تصریح کر رہا ہے اپنے اس ارادے کی اور مخاطب خاص کے حوالے سے، تو وہاں اتباع اسی کے اس قصد کی ہوگی۔ تو یہاں پر ایک شاہد کے عنوان سے علامہ کے کلام کو لے کر آتے ہیں آغا کہ قال فی تذکرہ، علامہ نے تذکرہ کے اندر فرمایا ہے کہ لو باع الفضولی او اشترى مع جہل الاخر، یعنی اگر فضولی بے کرتا ہے یا وہ خرید کرتا ہے جبکہ دوسرا شخص جو ہے وہ جاہل ہے، جس کے ساتھ وہ معاملہ کر رہا ہے وہ نہیں جانتا کہ یہ جو معاملہ کر رہا ہے میرے ساتھ یہ فضولی ہے، تو فاشکال یہ معاملہ کیا ہے؟ مشکل ہے۔ ینشأ من الاخر، یہ اشکال کہاں سے ناشی ہے؟ یہ ناشی ہے اس بات سے کہ وہ جو دوسرا شخص ہے اس معاملے میں، فرماتے ہیں کہ وہ انما قصد تملیک العاقد، اس نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے ارادہ کیا ہے عاقد کی تملیک کا، یعنی وہ درواقع اس عاقد کو مالک جان رہا ہے اور اپنی چیز جب اسے دے رہا ہے تو اسے مالک ٹھہراتا ہے، یعنی اسی عاقد کو ہی وہ مالک بناتا ہے، اس کی تملیک کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس کے گمان میں وہ فضولی مالک ہی ہے، مالک اصلی ہی ہے، اور لہٰذا جب وہ مالک اصلی ہی ہے تو اس صورت میں اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ معاملہ فضولی کا صحیح ہے اور مالک جو اصلی تھا جس کا مال تھا اور فضولی جس کے مال سے یہ معاملہ کر رہا تھا وہ آ کر اجازت دیتا ہے اور معاملہ اس کے لیے درست ہوتا ہے، فضولی کے لیے درست نہیں ہوتا، تو یہ معاملہ مشکل رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آخر یعنی اس دوسرے شخص کا جو قصد تھا وہ اصلی مالک کی نسبت تو نہیں تھا، وہ اس فضولی جو عاقد تھا اس کی نسبت تھا۔ لہٰذا یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ معاملہ مشکل پیدا کرتا ہے۔ علامہ نے اس وجہ سے اس کو قابل اشکال جانا ہے، اور یہی سے آغا شیخ انصاری کہ آیا فضولی کا معاملہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس سے ابھی بحث نہیں ہے۔ یہ جو یہاں پر انہوں نے کہا نا کہ یہ اشکال ناشی کس سے ہے؟ اس سے ہے کہ وہ دوسرا ارادہ رکھتا ہے اسی عاقد کی تملیک کا، تو اسی وجہ سے یہی نقطہ جو ہے وہ شاید مثال ہے یہاں پر ہماری بحث کے اندر، کہ ہم نے بھی جو کہا کہ اگر وہ تصریح کرتا ہے کہ دوسرے کے اس قصد کی یعنی اسی دوسرے کو ہی مد نظر قرار دیتا ہے اور اسی کے ارادے کی تصریح کرتا ہے، تو یہاں پر اسی کے ارادے کے مطابق بات آگے بڑھے گی۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْإِشْكَالُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا، اگرچہ یہ اشکال اپنی اس میں یعنی اس کے اندر ضعیف ہے یعنی درست نہیں ہے، مخالف للاجماع والسیرہ، اجماع اور سیرت کے مخالف ہے، چونکہ دوسری جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ اجماع قائم ہے اس پہ فضولی کی صحت پہ، سیرہ قائم ہے جو ہے وہ اس کی صحت پہ کہ فضولی کا جو معاملہ ہے وہ صحیح ہے، معاملہ باطل نہیں ہے، لیکن موقوف ہو جاتا ہے مالک اصلی کی اجازت پہ، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو یہ معاملہ اس کے لیے واقع ہوگا، معاملہ باطل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو یہاں پر معاملے میں اشکال بیان کیا جا رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس اجماع اور سیرت کو نظر میں رکھتے ہوئے اگرچہ یہ اشکال ضعیف ہے اور اس کے مخالف ہے، الا انہ مبنی علی ما ذکرنا من مراعات ظاہر الکلام، لیکن یہ اشکال کس پر مبنی ہے؟ بات ہے کہ مگر یہ کہ یہ مبنی ہے اس بات پر جس کو ہم نے بیان کیا تھا۔ کون سی بات؟ من مراعات ظاہر الکلام، کہ جو پیچھے سلائیڈ کے اندر ہم نے کہا تھا کہ جہاں پر شیخ انصاری نے کہا کہ الاقوی هو الاول عملا بظاہر الکلام، جہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم نظر اول کو قوی قرار دے رہے ہیں کہ یہاں پر تعین معتبر ہے، کیوں؟ ظاہر کلام پہ عمل کرتے ہوئے۔ ظاہر کلام کس پہ دلالت کر رہا تھا؟ ظاہر کلام دلالت کر رہا ہے کہ وہ مقصود وہاں پر مخاطب ہے، مخاطب مد نظر ہے وہاں معاملے کے اندر، اس موجب کی نقطہ نگاہ سے جب وہ بیعتوں کا کہتا ہے تو اس کا یہ ظاہر کلام دلالت کر رہا ہے کہ خاص مد نظر ہے وہ مخاطب۔ تو اس طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہم نے بات کہی تھی من مراعات ظاہر الکلام کے ظاہر کلام کو رعایت کرتے ہوئے ہم پہلے قول کو کبھی جانتے ہیں، یہ اشکال بھی اسی بات پہ مبتنی کہ یہ اشکال بھی اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ چونکہ یہاں پہ دوسرا شخص جو ہے اس نے قصد کیا ہوا ہے اسی عاقد کی تملیک کا، تو کس طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ درست قرار پائے گا جب وہ عاقد جو ہے خود مالک نہیں ہے، عاقد معاملہ انجام دے رہا ہے مثلا اپنے لیے، لیکن حقیقت میں وہ مالک اصلی نہیں ہے اور معاملہ کسی اور کے لیے واقع ہوگا اگر وہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اس معاملے کے اندر یہ دو احتمال بیان کیے گئے، اور یہاں پر شیخ انصاری نے پہلے احتمال کو تقویت کی، اور جو در واقع فرق بیان کیا جا رہا تھا کہ مثلا بے اور دوسرے معاملات کے اندر کے اب تک ایک فرق جو واضح ہوا وہ یہ ہوا کہ بے جو ہے
اور یعنی ہم نے کہا نا کہ غالب بیوع اور اجارات میں پہلے احتمال کو جب بیان کیا آقا نے تو وہاں پر کیا کہا کہ غالب بیوع اور اعتبارات میں مخاطب بے اعتبار عام مد نظر ہوتا ہے، پھر وہ کوئی بھی ہو، اور کوئی بے طور خاص مخاطب مد نظر نہیں ہوتا، جبکہ نگاہ وغیرہ میں، ہبے میں، وقف خاص میں، وکالت میں، وصیت میں، ان میں مخاطب بے طور خاص مد نظر ہوتا ہے۔ یہ ایک فرق تھا بے اور نکاح کے درمیان جو پیچھے بیان ہوا، اور آقا نے یہاں پر خود تعیین کو جو ہے وہ معتبر جانا ہے، کس نقطہ نگاہ کو دیکھتے ہوئے، یعنی اس فرق کو بیان تو کیا گیا، لیکن اس فرق کے علاوہ جس تعین کے لیے جس مطلب کو نظر میں رکھا آقا نے، جس دلیل کو، وہ ظاہر کلام تھا کہ جو موجب یا اس قابل کا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور قول بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو بے اور اسی دیگر عقود یعنی نکاح اور اس کے اخوات کے درمیان ایک فرق کے عنوان سے کسی قائل نے بیان کیا ہے، اور ان دونوں میں فرق جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے یہاں پر پھر بے کے علاوہ ان دیگر عقود میں تعین کو واجب جانا جا رہا ہے، پھر بے کے اندر تعین کو واجب نہیں جانا جا رہا کہ بے کے اندر یہ تعین معتبر نہیں ہے، اس فرق کو مد نظر قرار دیتے ہوئے۔ یہ فرق کیا ہے، اگلے درس کے اندر ہم اس فرق کو بیان کرتے ہیں، اور پھر ان کی دلائل کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو شیخ انصاری کا اس پر نقد ہے اسے انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں، اور شیخ انصاری اس دوسرے فرق کو قبول نہیں کرتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔